یہ کہانی ہے ایک ایسے خوشحال، کامیاب اور پیار کرنے والے جوڑے کی جن کی دنیا ان کے بیٹے کے گرد گھومتی تھی۔ ایک ایسا جوڑا جو اپنی محنت، عزم اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی سنوار رہا تھا، اپنے خواب پورے کر رہا تھا، لیکن پھر ایک رات آئی اور سب کچھ اجڑ گیا۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے ڈھاکہ شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ساغر سروور اور مہرو رونی کی۔ کرائم ٹوڈے میں آج آپ کو بتانے والے ایک بڑے انوکھے جرم کے بارے میں۔ 2012 میں ڈھاکہ، جو کہ بنگلہ دیش کا مصروف اور جدید ترین دارالحکومت سمجھا جاتا تھا، زندگی سے بھرا ہوا، صحافت اور سیاست کا مین ہیڈ آفس، مرکز۔ اس شہر میں رہتا تھا ایک ایسا خاندان جس نے خوشی، محنت اور محبت کی نئی مثال قائم کی تھی۔ ساغر سروور، عمر 37 سال، مہرو رونی، عمر 35 سال، اور ان کا 5 سالہ بیٹا موئیر سروور میگھ، جسے سب پیار سے میگھ کہتے تھے۔ یہ خاندان اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا، لیکن ان کے خواب اور عزائم بہت بڑے تھے۔ ساغر اور مہرو دونوں جرنلسٹ تھے، دونوں محنتی، دونوں کامیاب۔ ڈھاکہ کی صحافتی دنیا میں ان کا بڑا نام تھا، بڑا مقام تھا۔ ساغر سروور ڈھاکہ میں پیدا ہوا۔ 2007 میں وہ جرمنی گیا، جہاں اس نے ڈوچے ویل جیسے ادارے میں کام کیا، ایک بہت بڑا ادارہ، عالمی نشریاتی نیٹ ورک۔ کچھ سال بعد 2011 میں وہ وطن واپس لوٹ آیا اور مسرنگا ٹی وی میں کام شروع کیا۔ ساغر سروور نیوز ایڈیٹر ایٹ مسرنگا ٹیلی ویژن۔ ساغر صرف ایک رپورٹر نہیں تھا، وہ ایک بلاگر بھی تھا، اور وہ او مائی نیوز نامی ویب سائٹ پر لکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک انرجی رپورٹرز فورم قائم کیا، جہاں وہ صدر بن گیا، اور انرجی بنگلہ نامی میگزین کا ایڈیٹر ان چیف بھی لگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کارنامے متاثر کن ہیں، تو مہرو رونی کسی صورت بھی کم نہ تھیں۔ وہ ATN بنگلہ میں سینئر رپورٹر تھی، انرجی کے مسائل پر تفصیل سے لکھتی تھیں، اور ساتھ ساتھ کرائم رپورٹنگ بھی کرتی تھیں۔ جو بھی انہیں جانتا تھا کہتا تھا یہ جوڑا کمال کا ہے، پاور کپل۔ لیکن اپنے بیٹے کے سامنے ان کی سب سے بڑی پہچان ماں باپ کی تھی۔ میگھ، جو 2007 میں پیدا ہوا، اس خاندان کی خوشیوں کو مکمل کر گیا۔ ان کے دن مصروف گزرتے، شامیں بیٹے کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزر جاتی۔ پھر آیا 10 فروری 2012۔ ایک عام سا دن تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ عام سا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ 10 فروری 2012 کی رات، ڈھاکہ کا علاقہ مووندرا ہاؤسنگ سوسائٹی، یہاں واقع تھا ایک چھوٹا سا فلیٹ۔ ساغر اور مہرو اپنے بیٹے میگھ کے ساتھ عام دنوں کی طرح گھر واپس لوٹے۔ رات گزر رہی تھی سکون سے، لیکن کسی کو کیا خبر کہ سکون چند لمحوں کا مہمان رہا۔ گھڑی نے آدھی رات پار کی، اچانک کچھ ہوا، کچھ ایسا جس نے ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کا دھارا بدل ڈالا۔ مہرو اور ساغر پر قاتلوں نے حملہ کیا، ایک ایسا حملہ جو سوچ سے بھی زیادہ خوفناک۔ چھریوں کے وار بے رحمی کی انتہا سے کیے گئے، کسی اجنبی نے نہیں، بلکہ کوئی قریبی، کوئی جاننے والا۔ جب پولیس پہنچی تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ مہرو کا جسم خون میں لت پت، ساغر فرش پر گرا ہوا۔ گھر کا منظر کسی خوفناک فلم جیسا، لیکن اس سب کے بیچ ایک معصوم 5 سالہ میگھ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، بے خبر،
اپنے والدین کی چیخوں سے۔ پولیس نے جب لاشیں دیکھی تو سب کے دل دہل گئے۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ وحشت کا کھیل تھا۔ مہرو پر چھریوں کے بے شمار وار تھے، ساغر پر بھی لاتعداد حملے کیے گئے۔ قاتل کا مقصد صرف جان لینا نہ تھا، بلکہ اذیت پہنچانا، ٹارچر کرنا تھا۔ گھر کی چیزیں بکھری نہیں تھیں، کسی چیز کی چوری بھی نہیں ہوئی، یعنی یہ ڈکیتی کا کیس تو نہ تھا، یہ ایک منصوبہ تھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کا منصوبہ۔ پڑوسیوں نے بتایا رات گئے کوئی شور نہیں سنا گیا، بس ایک خاموشی سی تھی جس نے سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیا، چھپا لیا۔ پولیس نے سب سے پہلا سوال اٹھایا، ایسا کس نے کیا؟ کون تھا جو اس جوڑے کا دشمن نکلا؟ کون تھا جو اتنی بے رحمی دکھا کر ان کو قتل کر گیا؟ ڈھاکہ جیسے مصروف شہر میں جہاں ہر دن کوئی نہ کوئی واردات تو ہوتی ہی ہے، یہ کیس ساری وارداتوں پر بھاری پڑ گیا، کیونکہ ساغر اور مہرو صرف صحافی نہ تھے، وہ عوام کی آواز تھے، اور اب وہ خاموش کر دیے گئے تھے۔ قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، ڈھاکہ کی صحافتی دنیا لرز اٹھی، ٹی وی اسکرینز پر ایک ہی خبر چل رہی تھی، ساغر اور مہرو کا بہیمانہ قتل۔ ان کے ساتھی رپورٹرز نے احتجاج شروع کیا، سڑکوں پر شمعیں جلائی گئیں، سب ایک ہی سوال کر رہے تھے، ایسا کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ پولیس نے ابتدائی تفتیش شروع کی، رشتہ داروں سے پوچھ گچھ ہوئی، پڑوسیوں سے سوال کیے گئے، لیکن کوئی سراغ نہ مل پایا۔ پہلا شک گھر کے ملازمین پر گیا، کیا وہ قاتل ہیں یا کسی نے انہیں خرید لیا تھا؟ پولیس نے انہیں حراست میں لیا، لیکن پھر بھی کوئی واضح ثبوت ہاتھ نہ آیا۔ دوسرا شک ان کے صحافتی کام پر گیا، کیا انہوں نے کسی بڑے راز پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ کیا وہ کسی طاقتور کو بے نقاب کرنے والے تھے؟ سوال بہت تھے، لیکن افسوس کے جواب ایک بھی نہیں۔ ادھر معصوم بچہ میگھ اپنے نانا نانی کے پاس بھیج دیا گیا، اس کی دنیا ایک رات میں ٹوٹ گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دباؤ بڑھ رہا تھا، میڈیا چیخ رہا تھا، عوام سوال کر رہے تھے، قاتل کہاں ہے؟ انصاف کب ملے گا؟ پولیس نے کئی ٹیمیں بنائیں، کئی انویسٹیگیشن شروع کی، لیکن نتیجہ ہمیشہ صفر رہا۔ ہر سراغ ایک بند گلی میں ختم ہوتا۔ کچھ نے کہا یہ سیاسی قتل ہے، کچھ نے کہا یہ ذاتی دشمنی ہے، اور کچھ نے کہا کہ شاید یہ کسی قریبی کا ہاتھ ہے۔ پھر ایک انکشاف مہرو کے ساتھی رپورٹرز نے کیا، بڑا انکشاف تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مہرو کچھ بڑے انکشافات کرنے والی تھی، کسی بڑے آدمی کو پوری قوم کے سامنے بے نقاب کرنے والی تھی۔ ساغر کے قریبی دوستوں نے کہا وہ تیل اور انرجی سیکٹر میں کرپشن پر لکھ رہا تھا اور بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹ بنا رہا تھا، یعنی دشمن کہیں بھی ہو سکتا تھا، لیکن قاتل گم تھا۔ کئی سال بیت گئے، انصاف نہ ملا۔ ساغر اور مہرو کے چاہنے والے اب بھی ہر سال ان کی برسی پر جمع ہوتے ہیں، شمع جلاتے ہیں اور ایک ہی سوال بار بار ہر سال دہراتے ہیں، قاتل کہاں ہے؟ یہ سوال صرف ایک خاندان کا نہیں، یہ سوال پورے معاشرے کا ہے۔ کیا ایک صحافی کی جان اتنی سستی ہے؟ کیا سچ بولنے کی قیمت صرف موت ہے؟ میگھ جو اس رات 5 سال کا تھا اب بڑا ہو چکا ہے، اس کی آنکھوں میں اب بھی ماں باپ کی یاد بسی ہوئی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے والدین صرف قتل نہیں ہوئے، انہیں خاموش کروا دیا گیا۔
کرائم ٹوڈے کی دنیا میں ہم بار بار یہی دیکھتے ہیں. انصاف اکثر تاخیر سے آتا ہے اور کبھی کبھی آتا ہی نہیں. ساغر اور مہرو ایک کہانی، ایک مثال کہ سچ لکھنے والے کبھی محفوظ نہیں رہتے. یہ کیس آج بھی حل طلب ہے اور ان کا معصوم بیٹا اب بھی صرف ایک سوال پوچھ رہا ہے: میری امی ابو کے قاتل کب پکڑے جائیں گے؟ سچ بولنے کی قیمت، صحافتی اقدار، جرنلسٹک ویلیوز، کسی بڑے شخص کو بے نقاب کرنا، عوام کی آواز بننا بہت بڑا گناہ بن گیا ہے. آج اگر پوری دنیا میں صحافتی ویلیوز یا جرنلسٹک ایتھکس کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے. جس رفتار سے صحافی قتل ہوتے ہیں، جس رفتار سے سچ کو دبایا جاتا ہے، جس رفتار سے عوام کی آواز کو خاموش کیا جاتا ہے، اس رفتار کو ختم کرنا آج مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو چکا ہے. چونکہ کرپٹ، گنہگار، قاتلوں کے، چوروں کے، ڈاکوؤں کے ہاتھ آج پولیس سے بھی لمبے ہو چکے ہیں. وقت ہے سوچنے کا. کرائم ٹوڈے آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا رہے گا.